ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں کتاب الزکوٰۃ صحیح بخاری سے ایک حدیث مبارک میں نے بیان کی۔ حدیث مبارک کا عنوان اور موضوع یہ تھا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اس روز کے جس روز کسی اور چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ان 7 لوگوں کو جگہ دی جائے گی۔ ان 7 افراد میں سے 3 افراد پر ہم نے گفتگو کی تھی، جن میں سے پہلا شخص امام عادل ہے، یعنی ایسا حکمران کہ جو اپنی رعایا میں عدل و انصاف کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ نوجوان تھا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنی تمام جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا۔ یہ بھی اس روز اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور تیسرا وہ شخص تھا کہ جو جب مسجد سے آتا ہے تو اس کا دل مسجد میں ہی رہ جاتا ہے، مسجد میں معلق رہتا ہے، اور وہ اس جستجو میں ہوتا ہے کہ وہ گویا نماز کا انتظار کر رہا ہے، مسجد سے گیا یہاں تک کہ واپس لوٹ نہ آئے، وہ بے چین رہتا ہے اور مسجد کی محبت اس کے دل پر غالب رہتی ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ فرمایا یہ 2 شخص ہیں جو آپس میں محبت کرنے والے ہیں، اور ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ان کا جمع ہونا اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، اور ان کا جدا ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ یعنی جمع ہوئے کسی دینی غرض سے، جمع ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے، اور جب وہاں سے جدا ہوئے تب بھی کوئی ایسی غرض ہی ان کے پیش نظر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پوشیدہ ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر 2 مسلمان بھائی جمع ہوئے کسی دینی مسئلے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے۔ اب یہ اللہ کی رضا مقصود لے کر آپس میں جمع ہوئے، گفتگو کی تاکہ ہماری دینی اس مسئلے کے اندر اصلاح ہو جائے۔ تو یہاں اللہ کی رضا، اس کی محبت پیش نظر ہے، اور جب جدا ہوئے اچانک مؤذن نے وقت ہو گیا تو اذان دی۔ اب نماز کے لیے، یعنی یہ بھی اللہ کی محبت میں ہی جدائی ہو رہی ہے اور یہ مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ان کا جدا ہونا بھی اللہ کی محبت میں ہے اور ان کا جمع ہونا بھی اللہ کی محبت میں ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں الحب فی اللہ والبغض للہ، یعنی اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا۔ فرمایا یہ تو تصوف کی جان ہے، اور ایک مومن کے کامل ایمان کی ایک بہت بڑی علامت، ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ کسی سے دوستی رکھتا ہے تو مقصود اللہ کی رضا ہے۔
اپنی کسی نفسانی غرض کے لیے نہیں بلکہ خالص رضا الہی کے لیے یعنی للہیت کے لیے وہ دوستی کے لیے قدم بڑھاتا ہے، اور اگر اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہی وہ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری انبیاء سے محبت ہے، ہماری صدیقین سے محبت ہے، ہماری شہداء سے محبت ہے، ہماری صالحین سے محبت ہے، ہماری نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے اولیاء کے ساتھ محبت ہے۔ اور یہ محبتیں اس لیے نہیں کہ ہماری کوئی ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں یا ان کے ساتھ ہماری کوئی مالی امداد کا سلسلہ ہے کہ وہ ہماری مالی امداد کرتے رہے، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہماری ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بالکل اس کے اگینسٹ دیکھ لیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے اور دیگر کفار ہیں، منافقین ہیں، بد مذہب ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ اگر بغض ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ کوئی ہماری ذاتیات کا معاملہ ہے، بلکہ معاملہ دین کا ہے۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ اگر دشمنی رکھتے ہیں تو یہ دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے، نہ یہ کہ ہماری کوئی اس کے اندر ذاتیات شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جہاں بھی جس کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق قائم ہو تو اس میں الحب فی اللہ اور البغض للہ کی تصویر ہمیں نظر آنے چاہیے کہ اللہ ہی کے لیے دوستی ہو اور اللہ ہی کے لیے دشمنی۔ اسی کا دوسرا نام مدنی چینل کے ناظرین اخلاص ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب اخلاص کے ساتھ نماز ادا کریں، اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، تو یہ جو اخلاص ہے یہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنے کا یہ ایک دوسرا نام ہے جس کو ہم اخلاص کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر عمل میں اخلاص اور للہیت کا جو جذبہ رکھنا ہوتا ہے، یہ ایمان کی لذت پا لینے کے لیے ایک دوسری شرط ہے کہ جس کے بغیر عبادات کے اندر کمی رہتی ہے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں تشریف لائے۔ آپ نے ہم سے ایک سوال کیا اور فرمایا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی عز وجل، آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سے محبوب اعمال کون سے ہیں؟ تو وہاں جو حاضرین تھے ان میں سے بعض نے کہا الصلاۃ، نماز، بعض نے کہا الزکات یعنی زکات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک تمام اعمال میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور پیارا عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی دشمنی رکھنا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے ہی دشمنی کی اور اللہ کے لیے ہی کسی کو کچھ دیا اور اللہ کے لیے ہی منع کیا تو اس نے اپنے ایمان کو کامل بنا لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنے والے مرتبوں پر، انعامات پر، مقامات پر انبیاء اور شہداء ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم لوگوں کو خبر دیجئے کہ وہ لوگ کون ہوں گے، ان کے اعمال کیا ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ قوم ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ
ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے ہوں گے بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے درمیان کوئی رشتہ داری ہو، نہ یہ لوگ آپس میں مال و سامان کا لین دین کرتے رہے ہوں گے، یعنی ان کی محبت دنیاوی مال کی وجہ سے، دنیاوی رشتہ داریوں کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ ان کی جو محبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوگی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، بخدا ان لوگوں کے چہرے قیامت کے روز نور ہوں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یقیناً یہ لوگ نور کے اوپر ہوں گے، اور جب سب لوگ خوف زدہ ہوں گے اس وقت یہ لوگ بے خوف ہوں گے، اور جب سب لوگ غمگین ہوں گے تو ان لوگوں کو اس وقت بھی کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے لیے محبت کیجئے، اور کسی سے اگر دشمنی یا بغض ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی وجہ سے ہی ہونی چاہیے، اور جو ایسا کرے گا کل روز محشر جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پانچواں فرمایا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ۔ فرمایا وہ شخص کے جسے ایک خاندانی حسین و جمیل، حسن و جمال کی پیکر عورت اپنی طرف بلائے، یعنی گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور یہ اسے جواب میں کہتا ہے انی اخاف اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگرچہ مشکل کام ہے لیکن اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اگر انسان ثابت قدمی کا مظاہرہ کر لیتا ہے اور یہ جملہ بول دیتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، دنیا میں مختلف انعامات سے سرفراز کیا جائے گا، اور قیامت کے روز جب نفس نفسی کا عالم ہوگا اور اس روز اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، رب کائنات اس بندے کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اس روز اپنے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ کیونکہ جو اللہ سے ڈر جائے اس کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی جو اصل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہے۔ اور دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جسے روایت کیا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی سے بہت ڈرتے رہنا۔ قرآن میں جگہ جگہ حکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی اور پرہیزگاری کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرمایا۔ انسان جب اپنے رب سے ڈرتا ہے تو پھر دنیا سے کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور جب وہ رب سے ڈرنا بھول جاتا ہے تو حکماء فرماتے ہیں پھر ہر چیز کا ڈر اس کے دل میں سما جاتا ہے۔ ایون کہ ایک بلی کی چھلانگ کے جو چھت سے اس کے گھر کے صحن میں ہوتی ہے، یہ اس کے دھڑکے سے بھی ڈر جاتا ہے، یہ خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہی وہ شخص کہ جو اللہ کا بندہ ہے اپنے دل کے اندر خوف خدا کو پیدا کر لے اور ہر برائی سے اپنی ذات کو دور کر لے، اپنے دامن کو گناہوں کی سیاہی سے بچا دیتا ہے، تو پھر یہ رب سے ڈرنے والا دنیا کے اندر کسی چیز سے بھی نہیں ڈرا کرتا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت طیبہ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیابان جنگلوں میں جہاں چرند پرند اور درند ہوتے تھے، میں بے خوف و خطر گھس جایا کرتا تھا، یعنی چلا جایا کرتا تھا، اور مجھے کسی بھی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو رب کائنات مخلوق خدا کا خوف اس کے دل سے نکال دیتا ہے، کیونکہ اس دل میں جس خوف کی جگہ تھی وہ خوف اس دل میں پیدا ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف کی تعریف یہ ہے کہ انسان تمام منہیات سے بچ کر
تمام ان کاموں سے بچ کر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں، تمام مہلکات سے اپنی ذات کو دور کر کے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگ جائے۔ جب یہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں لگ جائے گا اور تمام مہلکات سے دور ہو جائے گا، تمام ان کاموں سے کہ جو ممنوعات ہیں ان سے اپنی ذات کو دور کر لے گا اور ممنوعات کو اپنی ذات سے دور کر دے گا، تو فرمایا اسی کو کہتے ہیں کہ بندے کے پہلو میں دھڑکتے ہوئے دل میں گویا اللہ کا خوف پیدا ہو چکا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک حکایت سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر گریہ و زاری فرماتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑ گڑاہٹ کی جو آواز ہے وہ سنائی دیا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو نصیحت کرنے اور خوف خدا دلانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے بیان میں اس وقت 40,000 لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، جن پر آپ کے بیان کا جو پر اثر انداز تھا وہ ایسا طاری ہوا، ایسی رقت طاری ہوئی کہ ان میں سے 30,000 لوگ خوف خدا کی تاب نہ لا سکے اور اس وقت انتقال کر گئے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگ جاتے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خوف خدا سے اتنا روتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی اکثر بینائی جو تھی وہ رخصت ہو گئی تھی۔ ایک بار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس یعنی مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی نم ہو گئی، بھیگ گئی۔ پھر فرمایا کہ اے بھائیو، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس قبر میں ہم نے بھی اترنا ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو دنیا میں آ گیا ہے اس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ تو کیوں نہ جہاں ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے، وہ اخروی زندگی ہے، اس کے لیے اس دنیا میں ہی تیاری کر لیں۔ تو حضور فرمایا کرتے ہیں بھائیو، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، 6واں شخص، اس کے بارے میں فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص کے جو چھپ کر اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جانے کہ داہنے ہاتھ نے اللہ کی راہ میں کیا خیرات کر دیا ہے۔ شور نہیں ڈالنا، وویلا نہیں مچانا، اپنی اناؤنسمنٹ نہیں کرنی، ریاکاری کا مظاہرہ نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، کہیں ایسا نہ ہو میں ریاکاری کی آفت میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ان سب چیزوں سے دور بھاگتا ہوا جب اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو انداز یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے نکال کے دیا، دوسرے کو پتہ نہ چل سکا کہ اس نے اللہ کی راہ میں دے کیا دیا ہے۔ فرمایا یہ شخص کل بروز قیامت جب نفس نفسی کا عالم ہوگا اور اس روز اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس روز رب کائنات اپنے عرش کے سائے تلے اس بندے کو بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، خیرات، یہ ساری چیزیں اعلانیہ طور پر یعنی لوگوں کے سامنے دینا اگرچہ جائز ہے، لیکن عافیت اسی میں ہے کہ بندہ چھپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرے۔ اسی طرح اگر یہ کرتا رہے گا تو ریاکاری کی آفت سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ چھپا کر صدقہ و خیرات کرنا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ روز محشر نفس نفسی کے عالم میں اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ مل جائے تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ آئیے ایک حدیث مبارک سماعت فرمائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمایا تو یہ تھر تھرانے لگی، ہلنے لگی، اس میں کپ کپاہٹ ہوئی، حرکت ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پہاڑوں کو گاڑ دیا جس سے زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں نے جب پہاڑوں کی اس مضبوطی کو دیکھا کہ پہاڑوں نے اس زمین کے اوپر پیدا ہونے والی حرکت کو روک دیا ہے، عرض کیا اے الہی حل من خلقی کا اشد من الجبال، کیا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت اور شدید کوئی چیز تیری مخلوق میں پیدا کی گئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں وہ لوہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے الہی حل من خلقی کا اشد من الحدید، کیا لوہے سے بھی زیادہ مضبوط چیز کوئی مخلوق میں ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں وہ آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا کیا آگ سے بھی بڑھ کر قوی کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پانی ہے۔ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں اے رب کریم کیا پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا فرمائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہوا ہے، یعنی زمینوں کی تھرتھراہٹ کو روکنے والے پہاڑ ہے، پہاڑوں سے زیادہ طاقتور لوہا ہے، لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہے، آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے، پانی سے زیادہ طاقتور ہوا ہے، اور ہوا سے بھی کیا طاقتور چیز کوئی تو نے پیدا فرمائی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ابن آدم کا وہ صدقہ جو وہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کہ اس نے اللہ کی راہ میں کیا خیرات کیا ہے، فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین ضرور دیجئے، اللہ کی راہ میں دیں کہ یہ اللہ سے تجارت ہے، اور مالک کریم بڑھا کر بندے کو عطا فرما، 2 گنا، 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، چاہے تو اس سے بھی بڑھا دے، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، رب چاہے تو اس سے بھی بڑھا کر بندے کو عطا فرماتا ہے، اور ایسا بندہ کل روز محشر اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پالے گا، اور رب کریم اس پر انعامات کی بارشیں فرمائے گا۔ اور 7واں فرمایا وہ شخص ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص کے جو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت کعب احبار رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ایک رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے عبادت کی کہ اسے کوئی جاننے والا نہ دیکھے تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اپنی رات سے دن کی طرف نکل جاتا ہے، یعنی یہ رات جیسے دن کی طرف آ جاتی ہے اور پھر رات ختم ہوئی تو دن چڑھ جاتا ہے، فرمایا یہ اپنے گناہوں سے بھی ایسے ہی نکل جاتا ہے کہ رب کریم اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور نیکیوں بری زندگی یہ گزارنے لگتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین کون نہیں چاہتا کہ ہمارے لیے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا اس کی بخشش فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہو، وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور اس کی حفاظت بھی کرے اور یہ غموں سے بے نیاز ہو جائے۔ آج کے دور میں 3 چیزیں، حفاظت بھی ہو، غم بھی نہ رہے، اور سب سے بڑی بات ہماری مغفرت بھی ہو جائے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں تو اسے چاہیے جتنا ہو سکے گھر میں چھپ کر نماز پڑھے۔ مردوں کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ واجب ہے، بغیر عذر شرعی کے مسجد کی جماعت کو ترک کر دینا یہ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اور اس کے علاوہ عبادات جو نوافل ہوں وہ اپنے گھر میں ادا کرے، ذکر اذکار کرے، دیگر عبادات کرے، رات کے نوافل پڑھے، نماز تہجد پڑھے، یہ سب گھروں میں ہو سکتا ہے، اس سے گھروں میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس بندے کو چاہیے جتنا ہو سکے گھر میں چھپ کر نماز پڑھے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے گھروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، آپ سنن نوافل اپنے گھر میں حجرہ خاص میں آ کر ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہو سکے کچھ نہ کچھ نماز جو ہے
وہ گھر میں ضرور پڑھا کریں تاکہ اس کی برکت گھر میں پہنچے۔ مزید فرماتے ہیں کہ مسجدیں زمین پر متقی لوگوں کی رہائش گاہیں ہیں، اور اللہ کریم اپنے فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر فرماتا ہے جو اپنی نماز، روزہ اور خیرات کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اعلان نہیں کرتے، 4 دن نماز پڑھنے والے بن گئے تو اظہار یہ کرنے لگ گئے جیسے میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں۔ اسی طرح خیرات کا معاملہ ہے، اسی طرح روزوں کا معاملہ ہے، اور بہت سارے نیک اعمال۔ کئی لوگ ایسے ہیں، یعنی ہماری ایک تعداد ہے، تھوڑا عمل کرتے ہیں، اظہار زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو اپنے عمل کو جو شخص چھپا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رضا اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ 7واں شخص وہ ہے جو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے اشک بہہ نکلتے ہیں، خوف خدا سے روتا ہے، اپنی مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارکہ کو بار بار سنیے اور کوشش کیجیے کہ اپنے وجود پر اسے نافذ کریں۔ اللہ کرے کہ ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ